السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج سے ہم شروع کریں گے اپنے پہلے ناول کی پہلی قسط۔ ہمارے ناول کا نام ہے میں گماں نہیں یقین ہوں۔ تحریر کیا ہے نبیلہ ابر راجہ نے۔ میں گماں نہیں یقین ہوں، تمہیں کیا معلوم کہ دکھ کیا چیز ہوتے ہیں۔ کاش تم ریت کے پیاسے ذرے ہوتے اور بادل کا ٹکڑا تم پر بن برسے گزر جاتا، تمہیں تب معلوم ہوتا کہ دکھ کیا چیز ہوتی ہے۔ کاش تم خزاں رسیدہ درخت کے پتے ہوتے اور ٹہنی سے ٹوٹ کر گر جاتے، تب تمہیں معلوم ہوتا دکھ کیا چیز ہوتے ہیں۔ اوپری منزل پہ ٹیرس کی دیوار پہ آگے کی طرف جھکے وہ کتنی دیر سے غیر مرئی نقطے پہ نگاہ جمائے کھڑی تھی۔ شام کے ڈھلتے سائے آہستہ آہستہ ماحول کو اپنی گرفت میں لے رہے تھے۔ دھوپ دیواروں سے اترتے ہوئے عجیب سی یاسیت آمیز اداسی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ نیچے زرینہ بیگم کی بہن روبینہ اپنی فیملی کے ساتھ صبح سے آئی ہوئی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد زیان اوپر آ گئی تھی۔ اوائل نومبر کی ڈھلتی دھوپ اور گہرے ہوتے ہوئے سائے اچھی خاصی خنکی کا احساس دلا رہے تھے۔ اسے یہاں بیٹھے بیٹھے نہ جانے کتنے گھنٹے ہو چکے تھے، شاید 2 گھنٹے سے زائد ہو گئے تھے، لیکن نیچے جا کے سب کا سامنا کرنے کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ جانے کیوں عجیب سی خود ترسی کا جذبہ خود پر حاوی ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اندر ہی اندر لاوا پھوٹ پڑنے کو بےتاب تھا، مگر یہ آگ آنسوؤں سے کہاں بجھنے والی تھی۔ اس حقیقت کا ادراک تو اسے بہت پہلے ہی ہو چکا تھا، تبھی تو ایک تھکی تھکی سی مسکان لبوں پہ کرن بن کر چمکی تھی۔ مغرب کی اذان ہونا شروع ہو چکی تھی۔ سر پہ دوپٹہ درست کرتی وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ آخری زینہ پار کرتے ہی وہاب سے ٹکراؤ ہو گیا۔ بلو کلر کی جینس اور میچنگ شرٹ میں ملبوس سلیقے سے بال بنائے وہاب اس کے راستے میں حائل کھڑا تھا۔ زیان صاحبہ، گھر میں آئے مہمان آپ کو نظر نہیں آئے شاید، اور تمہیں کچھ ہوش ہے؟ بیچاروں کو جا کے کمپنی دو۔ وہاب کے الفاظ میں نرمی، بے تکلفی مگر لہجہ انداز نرمی کا نشان تک نہ تھا۔ عجیب آنچ دیتا لہجہ تھا۔ میں پڑھ رہی تھی۔ اس نے جان چھڑانے کے لیے جھوٹ بولا۔ کیا پڑھ رہی تھی؟ وہاب نے پھر سوال داغا۔ وہ باقاعدہ جرا پہ اتر آیا۔ کورس کی بختی ظاہر سی بات ہے، وہ چڑ سی گئی۔ تم نیچے سب کے ساتھ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتی تھی۔ اس نے آرام سے زیان کے تپے تپے چہرے کو دیکھتے ہوئے مشورہ دے ڈالا۔ اٹس اوکے۔ زیان نے اپنا لہجہ مشکل سے نارمل کیا تھا۔ وہاب مطمئن ہو گیا۔ زیان اندر آ رہی تھی۔ زرینہ اپنی بہن روبینہ کے ساتھ باتوں میں لگی ہوئی تھی، ایک دم اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کہاں تھی تم اتنی دیر سے؟ انداز عام سا تھا مگر سوالیہ سا تھا۔ اس سے پہلے کہ زیان آگے بڑھتی روبینہ بول پڑی۔ 2 گھڑی ہمارے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، کون سا روز روز تمہارے گھر آتے ہیں؟ انہوں نے بڑے میٹھے لہجے میں تانا دیا۔ چاروں ناچار زیان ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ زیان کو ہلچن سی ہونے لگی۔ وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ باقی سب ٹی وی لاؤنج میں تھے۔ باتوں کہکہوں کی آواز اس کمرے تک آ رہی تھی۔ میں ذرا ابو کو دیکھ کر آتی ہوں۔ اس نے منظر سے ہٹنے کا سوچا اور پھر فوراً اس پہ عمل درآمد بھی کر دیا۔ زرینہ بیگم اور ان کے خاندان والوں سے ملنے ملانے کے باوجود زیان اجنبیت سی محسوس کرتی تھی۔ حالانکہ زرینہ بیگم کو اس کی ماں کی جگہ لیے برسوں گزر چکے تھے، مگر زیان کی غیریت اور احتیاط جوں کی توں تھی۔ ان کے پورے گھر کی تصویر مکمل تھی، بس ایک وہی مس فٹ تھی۔ یہ خامی اسے کبھی کبھی بری طرح محسوس ہوتی تھی۔ امیر علی تکیے کے سہارے نیم دراز ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ زیان دبے قدموں سے آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی اور ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نہ تو امیر علی اس سے مخاطب ہوئے اور نہ زیان ان سے۔
بس زیان اس کی ضرورت نہیں سمجھتی تھی شاید. وہ ان سب سے جان چھڑا کر یہاں آئی تھی، کچھ وقت سکون سے گزارنا چاہتی تھی. یہاں گھر کے کسی فرد کی مداخلت کا فی الحال کوئی امکان نہیں تھا، سو اس کمرے میں اسی لیے زیان نے پناہ لی. زیان نے صوفے پہ بیٹھے بیٹھے رخ ٹی وی کی طرف کر لیا. کیسی جا رہی ہے تمہاری پڑھائی؟ خاموشی کے طلسم میں امیر علی کی آواز نے اس کو چونکنے پر مجبور کر دیا. زہر میں ڈوبی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ ابھری. پھر ٹھیک ہی چل رہی ہے کہہ کر اس نے بیزاری کا عنصر نمایاں کیا. کیوں، خیر ہے نا؟ پڑھائی میں کوئی پرابلم تو نہیں؟ اپسیٹ سی لگ رہی ہو، امیر علی نے سوال پوچھا. اس نے سب کا جواب مختصر سی نہیں کی صورت میں دے دیا. تمہیں کوئی بھی پرابلم ہو مجھ سے ڈسکس کر سکتی ہو. ان کے لہجے میں فکر مندی تھی. اب میں اس قابل ہو گئی ہوں کہ میں اپنے پرابلم خود سالو کر سکتی ہوں. امیر علی کو لگ رہا تھا کہ ان کے سامنے زیان نہیں، کوئی اجنبی ہو جو سرِ راہ مل گیا ہو اور روکے جانے کی صورت میں نکلنے کی کوشش کر رہا ہو. وہ تو ان کی اپنی طرف متوجہ ہونے کی صورت سے ہی کترا رہی تھی، لہٰذا ٹی وی کو گھورنے لگ گئی جیسے وہی سب سے اہم چیز ہو. وہ ان کے پاس ہوتے ہوئے بھی پاس نہیں تھی، ذہنی طور پہ میلوں کے فاصلے پہ کھڑی تھی. یہ بات وہ بھی اچھی طریقے سے جانتے تھے. اس کے پس منظر میں چھپی وجوہات سے وہ خود بھی واقف تھے. تبھی تو بے بس ہو کر خاموشی کے خول میں سمٹ گئے.